تو یہ چیزیں طالب علم محسوس کرتا ہے۔ اب یقین کریں طالب علم بھلے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، درمیانہ ہے، کسی بھی عمر کا ہے، کسی بھی کلاس کا، سٹیج کا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کرتا ہے کہ آج استاد صاحب نے زیادہ توجہ کس بچے پہ دی ہے، زیادہ سبق کس سے سنا ہے، اور زیادہ کام، ٹارگٹ، اہداف کس کو دیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ استاذ ہیں تو آپ کو سب طلبہ پہ برابر توجہ دینی چاہیے، نگاہ آپ کی سب پہ برابر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کون سا طالب علم اس وقت میرے لیکچر میں صحیح طریقے بیٹھا ہے، دماغی طور پر حاضر ہے کہ نہیں ہے، بیٹھا یہی ہے لیکن دماغ اس کا کہیں اور ہے۔ ایسی چیزیں جو آپ چیک کریں، اگر ہیں ایسی تو ایسے طلبہ سے وہ چیزیں دور کریں اور ان بچوں پر شفقت کریں، ان سے روز کا روز سبق سنیں اور ان کو جناب اپنے قریب اگلے ڈیسک پر بٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ ایسے بچوں کے ذہن سے مایوسی دور ہو سکے۔ سست طالب علم کی سستی کے اسباب و محرکات یہ چل رہے تھے ہماری ویڈیوز میں۔ ابھی تک ہم نے ان 20 اسباب و محرکات میں سے 5 ذکر کر دیے، ان کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ آئیے آج ہم چھٹے سبب کی طرف چلتے ہیں۔ وہ چھٹا محرک کیا ہے، وہ چھٹا سبب کیا ہے جس کی وجہ سے طالب علم سستی کا شکار ہو جاتا ہے، طالب علم کے اندر پڑھائی سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، طالب علم اسکول کا، مدرسے کا نام نہیں لیتا، پڑھائی سے جان چھڑاتا ہے۔ ایسے وساوس کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، وضاحت کے ساتھ سمجھائیں گے، تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں آپ کے ماتحت جو بچہ پڑھ رہا ہے، یا آپ باپ ہیں، آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے لیکن آج کل سستی کا شکار ہے، کہیں ان وجوہات میں سے کوئی وجہ اس کی طبیعت میں شامل تو نہیں ہو گئی۔ اگر ہو گئی ہے تو سمجھ لیجئے آپ کا بچہ مسلسل سستی اور کمی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو چاہیے اس پر توجہ کریں اور اس کی سستی کو چستی میں بدلیں، اس کے لیے کوئی مینٹور رکھیں، اس کو ذہن سازی دیں، اس کی ذہن سازی کریں اور اچھے طریقے سے لے کر چلیں۔ چھٹا سبب ہے استاذ کا توجہ نہ کرنا۔ 20 اسباب میں سے چھٹا سبب ہے استاد کا توجہ نہ کرنا۔ جی ہاں، طالب علم بسوں کا سبق یاد کر کے بہت اچھی طریقے سے آتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر آج مجھ سے میرے فلاں پیریڈ کے استاد صاحب نے سبق سنا تو میں اس طریقے سے سناؤں گا اور یہ چیز سناؤں گا۔ وہ اپنی محنت سے اچھے طریقے سے سبق یاد کر کے آتا ہے، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاد صاحب وہ توجہ نہیں کر پاتے۔ میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ استاد کا قصور ہے، ہاں تعداد زیادہ ہوتی ہے، بچے زیادہ ہوتے ہیں، استاد صاحب کبھی ہوم ورک چیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے کسی بچے کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی۔ وہ بچہ جو سبق یاد کر کے آتا ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہو پاتی، اس میں استاد کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ استاد نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا بچہ اگر وہ سبق یاد کر کے آئے تو اسے چاہیے کہ استاد صاحب سے ریکویسٹ کرے کہ سر میں آج سبق یاد کر کے آیا ہوں اور میں ویسے روزانہ بھی کرتا ہوں، کیا میں آج سبق سنا سکتا ہوں؟ کہ استاد یقیناً شفیق ہوں گے، وہ آپ سے ضرور کہیں گے جی بیٹا آپ سبق سنائیے۔ تو استاد صاحب کا توجہ نہ کرنا یہ طالب علم کو سستی کی طرف اور سبق سے بے رغبتی کی طرف اور اسکول سے، ادارے سے، مدرسے سے، ہر جگہ سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں کہوں گا ایسے اساتذہ کرام سے کہ وہ اپنے بچوں پر توجہ یکساں کریں، توجہ یکساں کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے سبق سنیں، ہوم ورک چیک کریں، اگلے دن کا کام بھی دیں، تاکہ وہ بچہ جو ہے توجہ کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے۔ 7واں سبب ہے ہمارا کھیل کی طرف دھیان کرنا، کھیل کی طرف توجہ کرنا۔ بعض بچے کھیل کی وجہ سے اگلے دن کا سبق یاد نہیں کرتے، ہوم ورک نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو ان کو ٹارگٹ ملے ہوتے ہیں کلاس میں سے 5 6 8 جو پیریڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر ہر استاد صاحب نے ہر بچے کو کچھ نہ کچھ جناب مواد دیا ہوتا ہے، کل یہ یاد کر کے آئیے گا، ہوم ورک کر کے آئیے گا، آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے وہ چیز ہے، لیکن طالب علم ان کے ذہن میں کھیل کود ہوتے ہیں۔ ہر طالب علم ہر قسم کا کھیل کھیلے ضروری نہیں، لیکن بعض ایسے کھیل بھی ہوتے ہیں کہ طالب علم ان کی طرف اتنے منہمک ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ اگلے دن کا سبق یاد نہیں کرواتے۔ شام کو مغرب تک 6 7 بجے تک وہ کھیل کود کر اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کا بیگ کھولنے کا دل نہیں کرتا۔ کھانا تو کھا لیا، عشاء کی نماز پڑھی یا نہ پڑھی وہ الگ معاملہ، لیکن اس کے بعد وہ سبق یاد نہیں کرتے کہ صبح کر لوں گا، صبح جلدی اٹھ جاؤں گا، کلاس میں پیریڈ فری ہوگا میں تبھی یاد کر لوں گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کھیل کی وجہ سے۔ کھیل ہونا چاہیے، منع نہیں کر رہے، لیکن کھیل بھی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کر لیں، اس کے بعد بچہ اپنے جو اس کا مین مقصد ہے جس کی وجہ سے اسے اس کے والدین نے اسکول میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا، جہاں کہیں بھیجا، وہ اپنی پڑھائی کو مت بھولیں، کھیلیں،
لیکن پڑھائی کو اگنور مت کریں، اس سے اعراض مت کریں، اس سے دوری مت کریں. یہی پڑھائی ہے، اگر وہ اچھی ہے تو آپ کا فیوچر اچھا ہے. یہی پڑھائی اگر وہ اچھی ہے تو آپ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. یہی پڑھائی ہے، اگر آپ اسے اچھے طریقے سے لے کر چلتے ہیں اور روزانہ سبق یاد کرتے ہیں تو آپ جیسا زمانے کے اندر، کلاس کے اندر، اسکول کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. پڑھائی ہے تو آپ مضبوط ہیں، پڑھائی ہے تو آپ کا شعور مضبوط ہے، پڑھائی ہے تو آپ کا ویژن، آپ کا مشاہدہ، یہ ساری چیزیں مضبوط ہیں. اگر پڑھائی مضبوط نہیں تو سمجھ لیجئے آپ ناکامی کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس مایوسی. 8واں پوائنٹ ہے ہمارے پاس مایوسی کا. مایوسی، جی ہاں، طالب علم کبھی کبھی وہ اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. طالب علم کبھی کبھی استاد صاحب کے ایک بچے کی طرف 2 3 4 بچوں کی طرف یکساں توجہ کرنے کی وجہ سے، امتیازی فرق کی وجہ سے طالب علم مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ استاد صاحب صرف ان بچوں پر ہی توجہ کرتے ہیں، مجھ پر کبھی انہوں نے بات ہی نہیں کی، شفقت ہی نہیں کی، اور مجھے یہ نہیں کہا کہ سبق سنائیں. تو یہ چیزیں طالب علم محسوس کرتا ہے. اب یقین کریں طالب علم بھلے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، درمیانہ ہے، کسی بھی عمر کا ہے، کسی بھی کلاس کا، سٹیج کا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کرتا ہے کہ آج استاد صاحب نے زیادہ توجہ کس بچے پہ دی ہے، زیادہ سبق کس سے سنا ہے، اور زیادہ کام، ٹارگٹ، اہداف کس کو دیے ہیں. یہ ساری چیزیں بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ استاذ ہیں تو آپ کو سب طلبہ پہ برابر توجہ دینی چاہیے، نگاہ آپ کی سب پہ برابر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کون سا طالب علم اس وقت میرے لیکچر میں صحیح طریقے بیٹھا ہے، دماغی طور پر حاضر ہے کہ نہیں ہے. بیٹھا یہی ہے لیکن دماغ اس کا کہیں اور ہے. ایسی چیزیں جو آپ چیک کریں، اگر ہیں ایسی تو ایسے طلبہ سے وہ چیزیں دور کریں اور ان بچوں پر شفقت کریں، ان سے روز کا روز سبق سنیں اور ان کو جناب اپنے قریب اگلے ڈیسک پر بٹھانے کی کوشش کریں تاکہ ایسے بچوں کے ذہن سے مایوسی دور ہو سکے. 9واں پوائنٹ ہے فضول دوست. فضول قسم کے دوست یہ بچے کو بہت زیادہ برباد کر دیتے ہیں. فضول قسم کے دوست وہ پتہ کیا کرتے ہیں، اس رات، گزشتہ رات اچانک شہر میں کوئی ایسی چیز ہوئی، تقریب ہوئی، محفل ہوئی، اگلے دن وہ فضول قسم کے دوست بیٹھے کلاس میں ہیں، ڈیسک بھی برابر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، بہکا رہے ہوتے ہیں، اسے ورگلا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ رات یہ ہوا تھا، رات وہ ہوا تھا، بڑا مزہ آیا تھا، لطف آیا تھا. یعنی اس کو اس ٹائم کے لیکچر سے وہ دور کرتے ہیں. وہ بچہ توجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آج کے لیکچر میں توجہ سے بیٹھوں، سبق یاد کروں، لیکن اس کا فضول دوست جو گزشتہ شب یا گزشتہ دن کچھ جو ہے نا وہ میلے سے آیا، جلسے جلوس سے آیا، کھیل کود کے میدان سے آیا، یا مطلب کہیں بھی وہ تھا، اس کی غلط قسم کی یا صحیح تو تھی لیکن وہ اسکول سے دور کرنے والی ایکٹیویٹی تھی، مصروفیات تھی، وہ اس کو بتاتا ہے. جب وہ بتاتا ہے تو ایسے فضول قسم کے دوست جو اس کو سبق سے دور کریں، کلاس سے دور کریں، توجہ ہٹائیں، ایسے دوستوں سے دور ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنا روز کا سبق روز یاد کر سکیں اور روز کے لیکچر میں ہمتن گوش ہو کر بیٹھ سکیں، توجہ سے بیٹھ سکیں. فضول دوست یہ بہت زیادہ باتونی ہوتے ہیں. فضول دوست بہت زیادہ کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں. فضول دوست سبق سے دور بھاگنے والے ہوتے ہیں. فضول دوست کلاس کے اندر ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ استاذ کا ذہن لیکچر سے ہٹ کر ان باتوں کی طرف آ جائے. فضول قسم کے لڑکے وہ ہوتے ہیں کہ جو کلاس کے اندر سبق بھی نہ سنائیں، نہ خود پڑھیں، نہ دوسروں کو پڑھنے دیں. تو ایسے بچوں سے ذہین بچے، پڑھنے والے بچے کوشش کریں دور ہو جائیں. اگر آپ مصلح ہیں، مربی ہیں، تربیت کر سکتے ہیں، آپ رشد و ہدایت کر سکتے ہیں تو ایسے بچوں کی آپ پھر تربیت کریں، سمجھائیں کہ ایسا نہ کرو. ان کے ماں باپ کی طرف سے مطلب ان کو آپ تھوڑا سا ذہن سازی دیں کہ بوڑھے ماں باپ انہوں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا مطلب نفسیاتی اعتبار سے انہیں آپ ذہن سازی کریں، انشاءاللہ وہ بچے بھی سدھر سکتے ہیں. 10واں پوائنٹ ہے موبائل کا استعمال. جی ہاں، سست طالب علم کی سستی کے اسباب و محرکات میں سے 10واں پوائنٹ ہے موبائل کا استعمال. موبائل کا استعمال جو بچہ زیادہ کرتا ہے وہ بچہ جو ہے نا بہت زیادہ کمی کی طرف، نقصان کی طرف، پڑھائی سے دوری کی طرف آ جاتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے موبائل آج کل اس کے اندر سوشل میڈیا کے کتنے پیجز جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہیں. آپ فیس بک کو دیکھیں، ٹویٹر کو دیکھیں، انسٹا کو دیکھیں، آپ سنیپ چیٹ کو دیکھیں، یوٹیوب کو دیکھیں، طرح طرح کے پیجز کھلے ہوئے ہیں. اگر کوئی بچہ موبائل کے استعمال کا عادی ہے اور آپ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے اسے نیٹ کی بھی سہولت ملی ہوئی ہے تو بچہ سمجھنے آگے پڑھائی میں نہیں نکل سکتا، نہ ہی نکھر سکتا ہے. ہاں، اس بچے کو ایک مخصوص وقت کے لیے آپ تھوڑے سے وقت کے لیے موبائل دے سکتے ہیں کہ اپنے متعلقہ مضامین کی تیاری کر سکے، یا مطلب ذہنی تفریح کے لیے کچھ ایسی چیزیں دیکھ لے کہ جس میں مطلب اسے آگے ذہانت میں مزید آگے بڑھنے کا موقع ملے، اس کا آئی کیو لیول تیز ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس بچے کو اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تو اپنی نگرانی میں، بلکہ ایسے ایپ بھی مل جاتے ہیں کہ آپ بچے کو موبائل دے دیں تو
تو آپ 24 گھنٹے بعد موبائل چیک کریں تو آپ کو ایپ بتا دے گی کہ بچے نے آج یوٹیوب کتنا استعمال کیا، گوگل کتنا استعمال کیا، فلاں ایپ کتنی استعمال کی. ایسے جو نا وہ ایپ موجود ہیں جو آپ کو بتا دیں گے. بچہ بھلے اب جو بھی کرتا رہے لیکن آپ کو اگلے دن پتہ چل جائے گا. لیکن یہاں پر بچے کا اعتبار بھی ٹوٹ سکتا ہے کہ بابا نے، والد صاحب نے، بڑے بھائی نے ایسے کیوں کیا. تو یہ چیز جو نا وہ اس کو آپ اس تناظر میں دیکھ لیجئے گا اگر کرنا چاہیں تو. بہرحال موبائل کا استعمال حد سے زیادہ بچے کو کمزور کرتا ہے، بچے کو سست کرتا ہے. بچے چھپا کر موبائل لے آتے ہیں، ایسے بچوں پر توجہ ہونی چاہیے. اور وہ بچے کے جو گھر میں آ کر بیگ رکھنے کے بعد اگلے عشاء تک، رات کے 9-10 بجے تک موبائل ہی چلاتے رہتے ہیں، وہ بچے توجہ کر لیں کہ وہ غلط بلکہ غلطیوں کی طرف جا رہے ہیں اور فیوچر میں ان کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. اور یہ موبائل انہیں جو نہ کبھی لے ڈوبے گا، سبق سے دور کرے گا، اساتذہ کے نظروں سے گرا دے گا. اور پھر ایسا ہوگا کہ ماں باپ کی نظروں سے گریں گے، اس کے بعد معاشرے کی نظروں سے گریں گے. کیوں؟ موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے.